اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، خصوصی نشریات ہیں اور بطور خاص ربیع الاخر کے مبارک مہینے میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ذکر خیر بطور خاص اس مہینے میں اس پروگرام میں ہم کریں گے، اور اللہ کے محبوب بندے اولیاء کرام کی صفات، اولیاء کرام کو جو اللہ یہ مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے، ولی کی پہچان کیا ہے، ولی کسے کہتے ہیں، ولایت کا درجہ کب انہیں ملتا ہے، پھر ولایت کے بھی مختلف درجات ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوق علم کیا تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم کے حصول کے لیے کتنی مشقتوں کو برداشت بھی کیا، اور کتنے ملکوں میں، شہروں میں آپ نے باقاعدہ سفر بھی اختیار کیے۔ آپ کے اساتذہ کی بھی ایک لمبی فہرست ہے، انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو کریں گے، بلکہ ان شہروں کو بھی بطور خاص بیان کیا گیا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں کس طرح آپ سفر کر کے حصول علم کے لیے آپ گئے، اور آپ نے یہ سفر اختیار فرمایا، اور ایک طویل عرصے علم دین میں آپ مشغول رہے۔ انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی محمد حسان عطاری صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ ہمارا جو پروگرام ہے یہ بطور خاص اللہ کے محبوب بندے، اللہ رب العالمین کے ایسے پسندیدہ بندے، قرآن مجید کو اگر ہم دیکھیں حسان صاحب تو کئی مقامات پر واللہ یحب المحسنین، یا کئی مقامات پر کہ جن کو بطور خاص اللہ پاک ان کے اوصاف ذکر فرما کر پھر یحب 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 یہ والے سیغے کے ساتھ، اور کہیں لا یحب بھی ہیں کہ اللہ جن کو پسند نہیں فرماتا۔ عید مسلم ایک تو یہ زندگی کا نصاب ہی یہی ہونا چاہیے کہ آدمی اس انداز سے زندگی گزارے کہ اس کا شمار بھی اللہ کے محبوب بندوں میں ہو۔ تو کیا فرمائیں گے ابتدائی بات اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مومن بندے کے لیے ایک بہت بڑی نعمت اور ایک بہت بڑا انعام ہے کہ اگر اللہ رب العزت جل وعلا اس سے محبت فرمائے، اور محبت اس طرح کہ باقاعدہ یہ فرمائے کہ اللہ پاک اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ پاک اپنی مخلوق سے محبت فرماتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے کہ ساری کی ساری مخلوق سے اللہ جل شانہ کی جو محبت ہے، اور پھر محبت کے معنی جو ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جس کو کہتے ہیں کہ اللہ پاک جس سے راضی ہو، محبت کا جو مطلب ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک جس سے خوش ہوتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایک بہت بڑا انعام ہے کہ جس کے بارے میں اللہ جل شانہ یہ ارشاد فرمائے کہ اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے۔ یعنی ہر ایک اس بات کا دعویٰ تو کرتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، بالکل۔ جو بھی اللہ کو ماننے والا ہے وہ اللہ کی محبت کا دعوے دار ہوگا، لیکن میں یہ کہوں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے، لیکن اگر اللہ جل شانہ یہ فرمائے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں تو پھر اس کا مقام و مرتبہ کچھ اور ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے ہمیں ایک بہت زبردست طریقے سے نصاب ایسا دیا ہے کہ جس سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے بن سکتے ہیں۔ جیسے ایک تو چند ایک باتیں آپ نے ذکر کی کہ اللہ پاک نے ان کی خوبیاں ذکر کیں، جیسے مثال کے طور پر یہ فرمایا جنت کے حوالے سے کہ اعدت للمتقین، یہ جنت جو ہے وہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، وہ کہ جو تنگی میں اور سختی کے اندر خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس
غصے کو پینے والے، لوگوں سے درگزر کرنے والے، ان کو معاف کرنے والے، واللہ یحب المحسنین، اللہ پاک احسان کرنے والوں کو، یعنی نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ کہیں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ یہ خوبیاں ذکر کیں کہ وہ توبہ کرنے والے ہیں، وہ عبادت کرنے والے ہیں، وہ سجدہ کرنے والے ہیں، وہ تسبیحاں پڑھنے والے ہیں، وہ رکوع کرنے والے ہیں، وہ سجدہ کرنے والے ہیں، وہ نیکی کا حکم دینے والے ہیں، برائی سے روکنے والے ہیں، اللہ پاک کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، مومنوں کو بشارت دیجیے۔ سبحان اللہ۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بشارت اللہ پاک نے ذکر فرمائی۔ کہیں سورہ احزاب میں پوری ایک ترتیب ذکر کی کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، مومن مرد، مومن عورتیں، مسلم مرد، مسلم عورتیں، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی انکساری کرنے والی، توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے والے مرد اور عورتیں، صبر کرنے والے، خشوع کرنے والے مرد و عورتیں، روزہ رکھنے والے، ذکر کرنے والے۔ پھر ان تمام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ اللہ پاک نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کو تیار کر رکھا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو ہم پڑھیں تو پورا ایک نصاب اور خوبیاں اور اوصاف کہ کیا کیا ایک مومن کے اندر ہونا چاہیے جس سے اس کو اس کے رب کی رضا حاصل ہوتی ہے، اسے اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ اور ایک مقام پر بہت خوبصورت بات اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمائی کہ جب یہود و نصارہ اس بات کے مدعی ہوئے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں، یعنی ہم اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، تو اللہ جل شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے محبوب آپ فرمائیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یعنی اس بات کے مدعی ہو، دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تو میری اتباع کرو، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو اختیار کرو، اللہ پاک تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، وہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یوں اللہ پاک نے اپنا محبوب بننے کے لیے، اپنا پسندیدہ بندہ بننے کے لیے کہ جس سے اللہ پاک راضی ہو، ایسے بندوں کی خوبیاں یہ قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر بھی کی ہیں، اور اسی کو جگہ جگہ اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ ذالک هو الفوز العظیم، کہ یہی بڑی کامیابی ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ جگہ جگہ ان الفاظ کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اذا حب اللہ عبدا، تو پھر رب عز و جل جبریل امین کو ندا دیتا ہے، اور جبریل کو کہتا ہے کہ انا احبہ فلانا فاحبہ، کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، جبریل تو بھی محبت کر۔ جبریل بھی محبت کرتے ہیں۔ پھر جبریل امین آسمانوں کے اندر ندا دیتے ہیں، اور وہ اہل آسمان کو یعنی فرشتوں کو، ملائکہ کو یہ ایک اعلان کرتے ہیں کہ فلاں شخص سے اللہ محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور یہاں تک فرمایا گیا کہ ثم یودع القبول فی الارض، زمین میں اس بندے کی مقبولیت کو رکھ دیا جاتا ہے۔ حسن صاحب کتنی خوبصورت یہ بشارت کہ رب محبت فرمائے، اچھا فرشتے بھی اس سے محبت کریں، زمین میں ایسی اس کے لیے مقبولیت رکھ دی جائے۔ یہ جو زمین میں مقبولیت ہے، اس سے کیا کہیں گے، اس سے کیا مراد ہے کہ زمین میں اللہ پاک نے گویا کہ زمین پہ رہنے والوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی؟ جب بھی اس طرح کی کوئی گفتگو ہوگی، جب بھی کوئی اس طرح کی بشارت آئے گی، تو یہ یقینی بات ہے کہ یہاں مراد وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ پاک کی رضا والے، اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری والے کام ایسے کیے کہ جس سے اللہ پاک راضی ہوا اور ان کو یہ بشارت ملی۔ یعنی نیکی کے وہ کام کہ جن کے کرنے کا شریعت مطہرہ نے حکم دیا، اللہ پاک جن کے کرنے سے راضی ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ پاک جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ انا احبہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، تو بھی اس سے محبت کر۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ پاک تو ہر مومن سے محبت فرماتا ہے، ہر مسلمان سے
محبت فرماتا ہے۔ تو اب یہ جو ارشاد فرمایا اس کا مطلب ہے کہ اس بندے کا اللہ کی بارگاہ میں بلند مقام ہے، جب ہی اس کے لیے اللہ پاک یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور تم بھی اس سے محبت کرو، پھر آسمان کے فرشتے محبت کریں، ثم یودع له القبول فی الارض، پھر اس کے بعد اس کے لیے زمین کے اندر مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، وہ لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی نیکی، اس کی پرہیزگاری، اس کی اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت و فرما برداری ہے، ان کے طریقہ کار کو جو اپنانا ہے، وہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی نیک لوگ، صالح لوگ، اچھے لوگ ایسے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کے ایسے مقبول اور نیک بندے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کی نیکیاں، ان کی اطاعت اس قدر ہیں، تو پھر ان کی محبت یہ لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اب مثال کے طور پر ہم امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کی ذات کو لیتے ہیں۔ اگر ہم مسلمانوں کی 99.99 یا اس سے بھی آپ آگے چلے جائیں، اکثریت سے پوچھیں کہ آپ امام غزالی کا حلیہ بتا دیں، جو امام غزالی کو جانتے ہیں اور امام غزالی کے بارے میں جنہوں نے پڑھا ہوا ہے تو ان کو امام غزالی کا حلیہ نہیں معلوم ہوگا، صحیح، امام غزالی کے منصب نہیں معلوم ہوں گے، امام غزالی نے بظاہر ان کو کوئی جاگیر وغیرہ نہیں دی ہوئی ہوگی، لیکن امام غزالی کے جو علمی کمالات ہیں، جو ان کی ریاضات ہیں، جو ان کی عبادات ہیں، وہ ایسی ہیں کہ جس کی بنیاد پر وہ اللہ کے ایسے محبوب بندے بنے کہ ہمارے دل کے اندر ان کی عقیدت رکھ دی گئی۔ یعنی آج سے تقریباً 1000 سال ہونے کو آ گیا، ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر آج بھی موجود ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہی ثم یودع له القبول فی الارض۔ اسی طرح آپ سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی کو لے لیں، تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محبت، عقیدت وہ کیا ہے؟ وہ اسی بنیاد پر کہ آپ کی عبادت و ریاضت اللہ پاک کی بارگاہ میں جو آپ کا مقام و مرتبہ ہم تک نسل در نسل پہنچا ہے، اسے سن کر ہمارے دلوں کے اندر ان کی محبت یہ کثرت موجود ہے، بہت زیادہ موجود ہے۔ تو وہ یہی ہے کہ اللہ پاک نیک بندوں سے محبت کرنے والوں کے دلوں کے اندر ان کی محبت کو پیدا فرما دیتا ہے۔ تو یہ ایک ولی ہونے کی، ایک ولایت کی نشانی ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بطور خاص چونکہ اس مہینے میں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، اور ان کے حوالے سے ہمیں جاننا بھی چاہیے، اور الحمدللہ مسلمانوں کے بچے ان کے دلوں میں ان کی محبتیں ہیں، پیار ہے۔ اور ہم تو دیکھیں حسان صاحب کہ جب سے ہم کیا بات کریں کہ ہم بچپن میں دیکھتے ہیں، لیکن یہ ایک چیز ایسی کہ صدیوں سے ایک دلوں کے اندر یہ پیار ایسا منتقل ہوا، تو ان میں آباء و اجداد کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو اور نسلوں کو ایسی محبت غوث پاک سکھا دی۔ ظاہر ہے کہ جو جس ماحول کے اندر پلا بڑا ہوگا تو ویسی چیزیں اس کو حاصل ہوتی ہیں، اور بہت ہی بڑا اثر ہوتا ہے، بہت ہی بڑا اثر ہوتا ہے خاندان کا، صحبت کا، والدین کا، کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نیک بندوں کی محبت کی دل کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ یقیناً غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے نیک بندوں کے سرداروں کے سردار ہیں، بہت بڑے سردار ہیں، اور ان کی نیکی، ان کی پرہیزگاری، ان کی علمیت اور ان کے مقام و مرتبے سے کوئی بھی انکار کرنے والا موجود نہیں۔ ایسے افراد کی گواہیاں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں اور ان کی شان کے اندر موجود ہے کہ جن کی زبانیں بعض اوقات اولیاء کی شان کے اندر عجیب و غریب انداز میں چلتی ہیں، لیکن غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ ان کی زبان پر بھی سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے تعریفی کلمات یہ جاری ہوتے ہیں۔ تو بہرحال سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر اولیاء کی جو محبت ہوتی ہے، اس میں ایک بہت بڑا اثر یہ والدین کا بھی ہوتا ہے، اسی طرح خاندان کا بھی ہوتا ہے، صحبت کا بھی ہوتا ہے۔ جو بری صحبت ہوتی ہے، بندہ جتنا بری صحبت کے اندر پڑتا جاتا ہے، رہتا جاتا ہے، تو ایک بہت بڑی نحوست جو حاصل ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اولیاء کی محبت اس کے دل سے نکلتی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ اولیاء کی محبت کا دل سے نکلنا اور پھر اس کے بعد ان کے لیے عداوت اور غلط کلمات کا استعمال کرنا، یہ بنیاد بنتی ہے بندے کی تباہی اور بربادی کی۔ بندہ کبھی بھی آپ نہیں دیکھیں گے
کہ وہ کسی ایک عام ولی کی توہین کر کے اسی پر رکا رہا ہو. جب اس کی زبان سے نعوذ باللہ اس کے قلم سے کسی ولی اللہ کی توہین کے معمولی کلمات نکلے، آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ تابعین تک پہنچتا ہے، صحابہ تک پہنچتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ انبیاء کے بارے میں بھی اس طرح کی کلمات استعمال کرتا ہے. اور یہ کوئی پہلی سیڑھی ہے. ہاں بالکل، اور یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے. جو علم والے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ ایسے افراد یہ تاریخ کے اندر موجود ہیں، ان کی کتابیں موجود ہیں کہ جن کی ایسی باتیں ان کی کتابوں میں آج بھی لکھی ہوئی ملتی ہیں کہ جنہوں نے اس طرح کی بات کی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ وہ اس مقام کے اوپر پہنچ گئے. اور حدیث قدسی ہے اس میں یہ فرمائے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے کسی ولی سے عداوت کرتا ہے تو میں اس کو جنگ کا اعلان کرتا ہوں. مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر شارحین حدیث نے اس مقام پر یہ لکھا کہ قرآن و سنت کے اندر صرف اور صرف دو ایسے گناہ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ پاک نے جنگ کرنے کی جو ہے وہ وعید بیان کی ہے کہ اس کی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. بڑے بڑے گناہ ہیں، زنا ہے، چوری ہے، طرح طرح کے گناہ ذکر کیے، ان پہ بڑی بڑی وعیدیں ذکر کی ہیں جہنم کے عذاب کی. لیکن دو عذاب ہم دیکھتے ہیں کہ جن پر جو وعید آئی ہے، جو ڈر سنایا گیا، وہ یہ سنایا گیا کہ اس کی اللہ سے جنگ ہے، اس کے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. نمبر ایک سود، کہ قرآن مجید فرقان حمید میں سودی کے بارے میں فرما دیا کہ اگر وہ چھوڑتا نہیں ہے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس کے لیے کہہ دیا کہ تم لوگ پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان لے لو. ایک یہ، اور دوسرا فرمایا کہ اب جو اللہ کے کسی ولی سے عداوت رکھتا ہے، نیک بندے سے عداوت رکھتا ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے. تو اب سیدھی سی بات ہے، اللہ سے جنگ کون جیت سکتا؟ کوئی بھی نہیں جیت سکتا. یعنی کوئی بڑی سے بڑی طاقت ہمارے سامنے ہو اور ایک بالکل کمزور حقیر سا بندہ ہو، اس کو وہ بڑی طاقت کہہ دے کہ میرا تم سے میری جنگ ہے، حالانکہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو سیدھی بات یہ کہ وہ اس کو تباہ و برباد کرے گا. تو اللہ جل شانہ کی جو شان ہے اس کے مقابلے میں تو کوئی تصور کر ہی نہیں سکتا نا جنگ کا. اور تصور یہ سوچے بھی کہ میں جنگ کر سکتا ہوں تو وہ مسلمان رہے گا نہیں، وہ کافر ہو جائے گا. جو اس بات کا خیال بھی کرے کہ میں اللہ پاک سے جنگ کر سکتا ہوں، نعوذ باللہ. تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ جس نے ایسا کام کیا، سودی کام کیا یا اللہ کے نیک بندوں سے عداوت رکھی، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ پاک اس کو تباہ و برباد کر دے گا. یعنی اس کی روحانیت کو، اس کی علمیت کو، اس کی نورانیت کو یہ اللہ پاک سب کچھ ختم کر کے رکھ دے گا، ملیا میٹ کر کے رکھ دے گا. اور ایسے مشاہدات ہیں بالکل واضح طور پر ہیں. بہت سو کو ہم جانتے ہیں کہ جن کو واقعی ایک مقام ملا ہوا تھا علمی اعتبار سے، لیکن جب ان کی زبان سے اللہ کے نیک بندوں کے لیے اس طرح کی کلمات نکلے تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ تباہ و برباد ہو گئے. اور بلعم بن باورا کا واقعہ تو قرآن پاک میں اشارتاً موجود ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ جس کو ہم نے آیتیں دیں ہم اپنی طرف سے تو وہ ان سے نکل گیا، اور پھر اس کی موت ایسے ہوئی کہ جیسے کتے کی زبان لٹکتی ہے ویسے اس کی زبان لٹکی. تو اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کی توہین کی تھی، گستاخی کی تھی، جس کی وجہ سے اس کا یہ معاملہ ہوا. سب سے بڑی مثال شیطان کرنے جا رہا تھا، یعنی یوں بھی دیکھیں کہ بد دعا کر رہا تھا، اس کے منہ سے نکل رہی تھی اور کے خلاف. سب سے بڑی مثال شیطان. شیطان کو جو ایک تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ ولی بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ولی اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور انبیاء سے بڑھ کر تو اللہ کا کوئی بھی دوست نہیں ہے. تو یہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کے ولی بھی ہوتے ہیں. تو شیطان یہ اللہ کی عبادت کا منکر تھا بھی نہیں، اور اس نے جس قدر اللہ پاک کی عبادت کی ہے وہ تفسیروں کے اندر موجود ہے. لیکن اس کے بعد اس کی جو تباہی ہوئی، یہ جو رسوا ہوا، یہ جو اللہ پاک کی بارگاہ سے نکالا گیا، اس کو جو شیطان رجیم بنایا گیا، اس کو جو مردود بنایا گیا، یہ جو کافر ہوا، یہ جو فاسق ہوا، یہ جو طرح طرح کے فتوے اس کے اوپر قرآن پاک میں موجود ہیں کہ اس پر قیامت تک اللہ پاک کی لعنت ہے. تو یہ سارے کس وجہ سے ہوئے؟ کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی توہین کی، ان کے آگے سجدہ کرنے سے انکار کیا. تو اللہ کے نبی جو اللہ کے نیک بندے ہیں اور اللہ کے دوست بھی ہیں، ان کی توہین کی بنیاد پر شیطان اللہ کی بارگاہ سے راندہ ہو گیا، اس کو وہاں سے نکال دیا گیا، وہ مردود ہو گیا. تو جو اللہ کے نیک بندوں کی توہین کرتے ہیں ان کا یہ حال ہوتا ہے. اور اس کے برعکس جو اللہ کے نیک بندوں کی تعظیم کرتے ہیں،
اللہ جل شانہ ان کے مقام و مرتبے کو بلند فرما دیتے اشارتاً قرآن مجید فرقان حمید کا جو مشہور و معروف واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے، جو کئی مقامات پر موجود ہے، 9ویں پارے میں بھی موجود ہے، 16ویں پارے میں بھی، 11ویں پارے میں بھی ہے، 19ویں پارے کے اندر بھی موجود ہے. یہ جادوگر آئے اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں انہوں نے رسیاں پھینکیں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے عصا ڈالا اور وہ ساری رسیوں کو جو سانپ بن گئے تھے وہ عصا اژدہا بن کے، بڑا سانپ بن کے سب نکل گیا. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے کے سارے جادوگر جو ہے وہ سجدے کے اندر گئے اور کہنے لگے قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ربی موسیٰ و ہارون، کہ ہم اللہ جو رب العالمین ہے اس پر ایمان لے کر آئے. وہ اللہ رب العالمین کے جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے اس پر ایمان لے کر آئے. ان کو ایمان لانے کی سعادت کیوں ملی؟ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن قرآن مجید فرقان حمید وہ اللہ کی عظیم کتاب ہے کہ جس میں غور و فکر کرنے سے نکتے ہی نکتے نکلتے ہیں. علم کی روشنی میں جس کو اللہ پاک نے علم عطا فرمایا ہے، اصول و قواعد کی روشنی کے اندر، اصول تفسیر کی روشنی کے اندر جو نکات بیان ہوتے ہیں وہ مقبول ہوتے ہیں. تو امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو قرآن مجید فرقان حمید کے مشہور مفسر گزرے ہیں، انہوں نے اور دیگر مفسرین نے یہاں ایک نکتہ بیان کیا. انہوں نے کہا کہ ان کو جو ایمان کی دولت نصیب ہوئی نا، وہ لاشعوری طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کرنے کی وجہ سے نصیب ہوئی. اللہ اکبر. کیوں اس طرح کہ انہوں نے فقط اتنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ اما ان تلقیا، کہ اگر آپ پہل کرنا چاہیں تو آپ پہل کر لیں. یعنی دعوت دی کہ ہم آپ کو گویا کہ بڑا سمجھ کے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پہل کر لیں. آپ پہل کر لیں. تو یہ جو پہل کرنے کی دعوت دی نا، صرف اتنا سا ادب جو ہے یہ ان کی نجات کا ذریعہ بن گئے. یہ اگرچہ کہ کوئی حدیث پاک کے اندر نہیں ہے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید پر غور کر کر یہ نکتہ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر مفسرین جو اجلہ مفسر کہلاتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے، انہوں نے اس بات کو بیان کیا ہے. اور اس کی اور مثالیں یہ کتب کے اندر موجود ہیں کہ معمولی ادب کی وجہ سے اللہ کے نیک بندوں کا معمولی ادب کیا اللہ پاک مقام و مرتبے کو بلند فرما دیتا ہے. کیونکہ اللہ پاک کسی چیز کا محتاج نہیں، نہ اس کو ہماری عبادت کی ضرورت، نہ اس کو ہمارے علم کی ضرورت. وہ جس چیز پر راضی ہو جائے اس پر وہ عطا فرما دیتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت گفتگو. اولیاء کرام کے آداب کے حوالے سے، احترام کے حوالے سے ہمیشہ ہمیں محتاط ہی گفتگو کرنی چاہیے اور اسی کی گفتگو سننی چاہیے کہ جن کی گفتگو سننے سے ہمارے دلوں میں اولیاء اللہ کی محبت بیٹھ جائے، ان کا ادب بیٹھے، تعظیم بیٹھے، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان کی محبتیں دلوں میں بیٹھے. ایسے ناظرین کرام، سوشل میڈیا کا دور ہے، طرح طرح کے لوگ کلپس دیکھتے ہیں، کیا کچھ دیکھتے ہیں، اور پھر آخر کار ان کا ایک مائنڈ یہ بن جاتا ہے کہ شاید اولیاء کا راستہ کچھ اور تھا، اور یہ جن کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، جن کو بزرگ کہا جاتا ہے، جن کو اولیاء کرام یا ولی اللہ کہا جاتا ہے، وہ کچھ کوئی اپنے دین یا اپنی کوئی شریعت یا اپنا کوئی راستہ وہ بتانے آئے تھے یا اسی پر چلانے آئے تھے. تو یوں لوگوں کو ایک اس طرح کا ذہنی طور پر گھما پھرا کر ان کے دلوں سے اولیاء اللہ کی محبت کو نکالنے کی کوششیں کی جا رہی ہوتی ہیں. حالانکہ اولیاء کرام کا یہ انداز، انہوں نے تو مخلوق کو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف، اللہ رب العالمین کے قرب کی طرف انہوں نے وہ بلایا ہے. جو بھی ان سے متعلق ہوئے ہیں ان کو نفس و شیطان کی شرارتوں سے محفوظ کرنے کے لیے مختلف انداز سے عبادتیں سکھا کر، اور آج تک اولیاء کرام کا یہ طریقہ رہا ہے. اور اسی لیے پیر کو جو مرشد کہا جاتا ہے کہ وہ ایک منصب ارشاد پر ہیں، وہ لوگوں کو راہ راست اور سیدھی راستے کی طرف بلانے کے لیے، دین اور سنت کی طرف بلانے کے لیے وہ یہ اس منصب پر ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کو اس طرف مائل کرتے ہیں. لیکن ہرگز کسی بھی ولی اللہ کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ دین سے ہی لوگوں کو کسی اور طرف لے کر جائیں. تو اس لیے اولیاء اللہ کا دین کوئی الگ سے نہیں،
بلکہ اسی دین پر چلانے کے لیے وہ دنیا کے اندر اللہ نے ان کو وہ شہرت اور منصب جو عطا فرمایا. ہم قرآن پاک میں جو بات کرتے ہیں اور قرآن پاک میں ہم جو دعا مانگتے ہیں نماز کی صورت میں، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستوں پر ہمیں چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے. تو وہ کون سے انعام یافتہ لوگ ہیں؟ وہ اللہ کے پیارے بندے ہیں. تو اس لیے یہ الگ سے نہیں، یہ پورا مفتی صاحب میرے ذہن میں یہ سوال تھا، یعنی اس طرح کر کے لوگوں کو یہ ورگلا دینا کہ بھئی یہ جو اگر ولی کی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب دین کی نہیں ہے، وہ کوئی الگ بات ہے اور یہ کوئی الگ بات ہے. میں نے اس پہ آپ سے گفتگو کرنی ہے، کچھ ہمارے کالر جو ہے انتظار کر رہے ہیں. کہ گفتگو کا موضوع بہت لمبا ہے. جی 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 لیں. اللہ سے اللہ والوں کی باتیں سلسلہ بہت ہی پیارا چل رہا ہے. مفتی شفیق صاحب، آپ سے میرا یہ سوال ہے، جو اولیاء اللہ ہیں ان کی محبت اپنے دل میں کس طرح پیدا کرنی چاہیے؟ وہ اس دنیا میں تو نہیں ہے، اس بارے میں کچھ متنی پھول ارشاد فرمائیں. اور ولی کامل سے کیا مراد ہے، اس بارے میں کچھ متنی پھول ارشاد فرمائیں. جی ماشاءاللہ انشاءاللہ. مزید مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ کچھ ایسی ہستیاں ہیں کہ جو مادر ذات ولی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو شروع سے ولایت عطا فرماتا ہے، لیکن کوئی شخص اسی نیت سے یہ چاہے کہ بھی اللہ تعالیٰ کی اس سے مؤثر روحانیت حاصل ہو تو وہ کس طرح حاصل کر سکتے؟ انہوں نے دو تین چیزیں کہی ہیں. ایک تو سوال بھائی نے جو کیا ہے کہ اولیاء کرام اب ظاہر دنیا میں نہیں ہے، برسوں ہو گئے، صدیاں گزر گئیں، تو ان کی محبتیں اپنے دلوں میں کیسے پیدا کی جا سکتی ہیں؟ نئی نسل کے دلوں کے اندر ان اولیاء کرام کی عظمتوں کو اور ان کے پیار اور ادب کو کیسے داخل کیا جا سکتا ہے؟ اس میں دیکھیں سمپل یہ ہے کہ ان کی جو سیرت پر مشتمل کتابیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر اللہ والوں کی باتیں، پوری ایک کتاب ہے حلیۃ الاولیاء کے نام سے، امام ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی کی یہ کتاب ہے، 5ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں. انہوں نے جو کتاب لکھی حلیۃ الاولیاء، اس کا ترجمہ اردو میں المدینۃ العلمیہ نے اللہ والوں کی باتوں کے نام سے کیا ہے. اس کتاب کا مطالعہ کریں. اسی طرح جو اولیاء کی سیرت پر کتابیں لکھی گئی ہیں، جیسے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت پر، اور المدینۃ العلمیہ کی طرف سے مکتبۃ المدینہ نے ایک پوری سیریز جو ہے وہ مختلف اولیاء اور علماء کے فیضان کے نام سے یہ شائع کی ہوئی ہے. داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور بکثرت علماء کے اور اولیاء کے حالات پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں. تو آپ جب دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو وہاں پر آپ کو سیرت کی کیٹیگری کے اندر یہ پوری بک کی جو لسٹ ہے وہ مل جائے گی. اس میں آپ ان کو پڑھیں. چھوٹے چھوٹے سے رسالے ہیں، بآسانی آپ پڑھ لیں گے اور ان کے پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کے دل کے اندر محبت پیدا ہوگی. دوسرا پھر جو مدنی چینل پر یا علماء اہل سنت جو مستند ہیں، ان کے جو بیانات ہوتے ہیں بالخصوص اولیاء کے حوالے سے، ان کو آپ سنیں. امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکروں کو آپ سنیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ سن کر آپ کے دل کے اندر محبت پیدا ہوگی. پھر یہ کہ ایسے اچھے ماحول کے ساتھ وابستہ رہیں کہ جس میں ان اولیاء کی باتیں بھی ہوتی ہیں اور محبت بھی پیدا کی جاتی ہے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اس حوالے سے بالکل ہمارے سامنے ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس ماحول سے وابستہ رہیں گے تو علمی باتیں بھی حاصل ہوتی رہیں گی، عمل کا جذبہ بھی ملے گا، اور ساتھ میں اولیاء کی محبت بھی دل کے اندر پیدا ہو. ماشاءاللہ. اس مہینے کو بڑی 11ویں شریف کا مہینہ کہا جاتا ہے، بطور خاص ماہ غوث اعظم یعنی ربیع الاخر شریف کا مہینہ ہے. یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال مبارک یا ولادت کس اعتبار سے؟ یہ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو وصال شریف ہوا وہ 11 ربیع الاخر کو ہوا. ربیع الاخر جو ہے ماہ عبد القادر، ماہ فاخر، تو اسی میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا 11 تاریخ کو. اور اہل سنت کے یہ طریقہ کار ہے کہ جس دن جو وصال ہوتا ہے تو چونکہ ان کی اللہ پاک سے ملاقات ہوتی ہے تو اس میں اس کو بطور عرس مناتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے. اب ہر سال ان کی یاد کے لیے جو عام لوگوں کے لیے برسی ہوتی ہے تو ان کے لیے عرس کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ان کا عرس یہ منایا جاتا ہے. تو یوں 11 تاریخ جو ہے اس میں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا، تو اس لیے اس مہینے کو خاص غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد کے اندر منایا جاتا ہے. ویسے تو کئی جگہوں پر 11ویں ہر مہینے ہوتی ہے، اور کئی عاشقان اولیاء یا عاشقان غوث پاک دیکھیں تو وہ اپنے گھروں میں اہتمام کرتے ہیں ہر مہینے 11ویں شریف بالکل پابندی کے ساتھ. اور یہ مہینہ
11 دن ٹوٹل 11 بڑی 11ویں شریف کہلاتی ہے نا یہ. جی ہاں. اور ظاہر ہے کہ اب اس کے اندر کوئی ڈھول بھی نہیں بجاتا, کوئی ڈھول ڈمکے نہیں ہو رہے ہوتے, کوئی اس کے اندر جو ہے وہ خرافات نہیں ہو رہی ہوتی. کھانا رکھا جاتا ہے, اس کے اوپر فاتحہ پڑھا جاتا ہے, اور وہ پڑھنا بھی بخاری شریف کے حدیث سے ثابت ہے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جب آپ نے معجزہ دکھایا تھا کہ تھوڑا سا کھانا بوسوں کے لیے پورا ہو گیا تھا, تو اس میں یہی موجود ہے کہ سامنے کھانا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چاہا وہ پڑھا. تو ظاہر ہے کہ آپ علیہ السلام اور کیا پڑھیں گے, نیک کلمات ہی پڑھیں گے. بالکل. تو اللہ نے جو چاہا آپ نے اس کے اوپر پڑھا, تو آپ علیہ السلام کے اس فعل سے ثابت ہوا کہ کھانا سامنے رکھ کے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ پڑھا جا سکتا ہے. اس طرح اور بھی دلائل علماء نے ذکر کیے ہیں. تو کھانا سامنے رکھا گیا, فاتحہ پڑھا گیا اور لوگوں میں اس کو تقسیم کر دیا گیا, خود ہی کھا لیا. تو کوئی بھی اس کے اندر ایسا کام نہیں ہے کہ جس میں کوئی ناجائز و حرام کام کیا گیا ہو, نہ اس کے اندر کوئی فلم چلائی گئی, نہ اس کے اندر کوئی ڈانس ہوا, نہ اس کے اندر کسی مسلمان کو تکلیف دی گئی, نہ کسی کو دھوکہ دیا گیا, نہ کسی کے ساتھ جھوٹ بولا گیا, نہ کسی کو مارا گیا, نہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوا. صرف اللہ پاک کا نام لیا ہے, جائز طریقے سے نام لیا ہے, کوئی شریعت مطہرہ کے اصول قاعدے کی خلاف ورزی نہیں کی گئی, ایک نیک کام کیا ہے. ہر مہینے لوگ کرتے ہیں, روز کریں تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں جو 11ویں شریف کا مہینہ ہے, ربیع الاخر کا مہینہ ہے, یہ چونکہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی سے خاص تعلق رکھتا ہے, تو اس میں پھر بڑی 11ویں شریف کی جاتی ہے. بڑی 11ویں شریف ماشاءاللہ, اور بڑی دھوم دھام سے ماشاءاللہ ایک تعداد ہے عاشقان اولیاء کی, عاشقان غوث پاک کی, کہ بڑی 11ویں شریف کو بڑے اہتمام سے. اور یہ کوئی آج کے نہیں ہے, کئی جگہوں پر تو ایسا ہوتا ہے حسان صاحب, پنجاب میں بھی کچھ ایسے کہ 11ویں شریف عام دنوں میں 11ویں شریف کا دودھ بیچتے ہی نہیں ہے. اچھا, وہ دودھ بیچتے ہی نہیں, یعنی اب پتہ ہے کہ کل 11ویں ہے, کہ کل 11ویں کا دودھ بکنا نہیں ہے. انہوں نے اپنا یعنی وہ دودھ ہی 11ویں کے نام پہ وہ جائے گا, اللہ 11ویں پہ نام پہ جائے گا. یعنی جیسے کہنا کہ ماہانہ کچھ چھٹیاں ہیں, بھی گوشت کے لیے بھی کچھ چھٹی ہوتی ہے ان کی بھی, کہ یہ 2 دن گوشت نہیں ملے گا, اور اس میں مٹن نہیں ملے گا, یا اس طرح کے گوشت ان کے بھی ایام چھٹیوں کے. تو دودھ والوں نے کئی علاقے ایسے ہیں بغیر کہ 11ویں ہے کہ یہ چھٹی ہے مطلب, تو وہ باقاعدہ اس میں عام طور پر وہ دودھ کی سبیل کر کے لوگوں کو دے کر کے آج یہ 11ویں شریف کا ماشاءاللہ اچھا مبارک عمل ہے. اور اس طور پر ان کی یاد میں کرتے ہیں اور تقسیم کرتے ہیں, دودھ ہی بانٹ دیتے ہیں, دودھ کی سبیل لگا لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو محروم کرتے ہیں, یا کہ بھی جن کے یہاں روزانہ, میں نے ایک سے پوچھا یار آپ لوگ روزانہ ان کے یہاں دودھ دیتے ہو, 11ویں کی آپ چھٹی کریں گے تو ان کے یہاں بچے یہ وہ, بولے وہ پئیں گے بچے ان کے, لیکن وہ 11ویں کے نام پہ پئیں گے. اس دن وہ دودھ جائے گا ان کے یہاں, لیکن وہ دودھ 11ویں شریف کا کے طور پر ہوگا. تو یہ بھی ایک اللہ والوں سے پیار کی جو ایک نسبت ہوتی ہے, اس کا یہ انداز ہے. ناظرین کرام, مدنی چینل پہ بھی انشاءاللہ آپ اسی حوالے سے نشریات دیکھیں گے, دھوم دھام ہوگی, مطلب ان کا ذکر خیر ہوگا. اللہ پاک عمل کی توفیق دے. ہمارا پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. اللہ والے ہیں جو اللہ